ارشد شریف شہید کی شہادت کے بعد بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنسز بھی کرنے لگے، بیانیہ بنانے کی کوشش بھی کی گئی، بہت ساری کہانیاں بھی گڑھی گئی، اور ہم نے فیصلہ کیا، خصوصاً میں نے فیصلہ کیا کہ جو ارشد شریف شہید کی والدہ محترمہ نے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کیا ہے، جب اس مطالبے کے اوپر غور ہوگا اور کوئی عدالتی کمیشن بنے گا تو تمام حقائق، ثبوت اور 7 مہینے جو آخری تھے اس میں ارشد شریف صاحب کے اوپر کیا گزرا، کہاں سے دھمکیاں تھی، کس نوعیت کی تھی، اور جو ویزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، FIRs کے اوپر وہ بات ہو رہی ہے، یہ تمام حقائق اور ثبوت اور شواہد میرے پاس موجود ہیں، اور میں چیف جسٹس صاحب جب ارشد بھائی کی والدہ کا جو مطالبہ ہے تو اس کے اوپر غور کریں گے تو میں خود وہاں پہ پیش ہوں گا اور تمام حقائق میں سامنے رکھوں گا۔ یہاں پہ ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جب ملاکنڈ اور سابقہ فاٹا میں ایک نئی کھیل کھیلی جا رہی تھی اور اس حوالے سے میں نے اپنے قوم کو اعتماد میں لیا، تو پھر اس کے بعد مجھے تھریٹس موصول نہیں ہوئے بلکہ رستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن اللہ نے جو رات آپ کی قبر میں لکھی ہو وہ قبر میں گزرتی ہے، اور جو آپ کی قبر میں نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو رستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ تو میں یہاں پہ یہ بات اس لیے کرنے جا رہا ہوں کہ ملاکنڈ ڈویژن اور سابقہ فاٹا میں جو نئی کھیل کھیلی جا رہی تھی اور عوامی طاقت سے اس کو ہم نے مسترد کر دیا اور شکست دے دی، وہ تمام چیزیں اور ارشد بھائی کے حوالے سے تمام شواہد اور ثبوت، بھائی چھوڑ دیں میں بات کروں، وہ تمام چیزیں میں تحریر کر چکا ہوں، ثبوت اکٹھے کر کے اٹیسٹ کر کے میں 3 جگہوں پہ رکھ چکا ہوں۔ تو اگر جن کا آج بھی خیال ہے مجھے رستے سے ہٹانے کا، تو یہ جو آپ نے کیا ہے وہ کہانی ختم نہیں ہوگی میرے جانے سے، وہ کہانی کوئی اور میری زبانی آپ کے سامنے ضرور سنائے گا۔